अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद तमाम मुमिनीन सामीन नाज़रीन। आज हम आप के हुजूर एक नहायत ही मोइज़ा से लबरेज़ अक़ीदतमंदी मार्फत व मवद्दत आले मुहम्मद से लबरेज़ एक वाक़या पेश करने वाले हैं। और उस वाक़े का मेन मतन, उसका ख़ुलासा या उसका मेन जो नतीजा है वो ये है कि मुझ जैसे या दूसरे साहिबान जो हमसे अफजल व आला हैं, जिनको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त अता की है, इनामात व इकरामात से नवाजा है, हम ये बड़े फ़ख्र व मुबाहत से कहते हैं कि हम ही ईमान कामिल रखते हैं। मुझ जैसा मोहम्मद वाले मोहम्मद का मानने वाला कोई और नहीं हो सकता। मैं आज़ादार बहुत बुलंद पाए का हूँ, मेरी जैसी अकीदत किसी के पास नहीं है। तो इसी तरह का एक वाक़या सरकार अली बादशाह की ज़ाहरी हयात तैयबा में हुआ, और वो कुछ यूँ है। किताब जामिल मोइज़ात में ये वाक़या मौजूद है। मोइज़ात के टॉपिक में ये वाक़या है, और इसका सिलसिला सनद और वाक़या की जो है तफसील कुछ यूँ है कि सरकार अली बादशाह मस्जिद कोफा में मौजूद थे, और कोफा का रहने वाला एक बंदा खुदा सरकार अली बादशाह के हुजूर पेश हुआ और कहने लगा कि मौला, मैं आपको दोस्त रखता हूँ, और आपकी दोस्ती व मोहब्बत व मवद्दत से मेरा लम्हा ब लम्हा सांसें यहाँ तक के पल पल, और मैं ज़िंदगी के तमाम लम्हात को आपकी मोहब्बत व मार्फत और आपकी दोस्ती के नज़रिया से जी रहा हूँ। तो सरकार अली बादशाह ने उससे सवाल किया कि बंदा खुदा, क्या तू ये सिर्फ ज़बानी कलामी बात कर रहा है या कल्ब ईमान भी इतना रखता है? तो उसने कहा, मौला, मैं ज़बान कल्ब से ये बात कह रहा हूँ। तो सरकार अली बादशाह ने कहा, आओ मेरे साथ। सरकार अली बादशाह ने उसका ये दायां हाथ पकड़ा, मस्जिद कोफा से बाहर आए। मस्जिद कोफा को छोड़ने के साथ साथ आपने कोफा का शहर भी छोड़ा और बाहर आकर खड़े हो गए और कहने लगे, सरकार अली बादशाह, क्या है बंदा खुदा, अपनी आंखों को बंद करो, और जब तक मैं ना कहूँ उस वक्त तक आंखें मत खोलना, और आंखों को बंद करने के साथ साथ 3 कदम उठाओ। सरकार अली बादशाह को हुक्म अजीम पाते ही उस बंदा खुदा ने अपनी आंखें बंद की, और 3 कदम चलने के बाद वो कहता है कि मौला ने मुझे हुक्म दिया कि अब आंखें खोलो। तो जब मैंने आंखें खोली तो मैंने अपने सामने एक वसी व अरीज़ और नहायत ही आबादी, काफ़ी आबादी वाला एक शहर देखा, जिसकी जीनत व ज़बाइश, जिसकी तामीरात नहायत ही बेहतरीन थी। और मैं महसूस कर रहा था कि ये शहर मैं ना आया हूँ ना देखा है, और ये भी मैं सोच रहा था कि ये हमारे इलाकों में से ये शहर नहीं है। बहरहाल मैंने अली बादशाह से ये नहीं पूछा कि मौला ये शहर का नाम क्या है। तो सरकार अली बादशाह ने मुझे हुक्म दिया कि ये 1 दिरहम पकड़ो और इस शहर के फ़लाँ बाज़ार में जाओ, और वहाँ पर फ़लाँ नामी एक कसाब है, उसकी दुकान पर जाना। वो एक जो है एक तख्ता के ऊपर लकड़ी का बना हुआ एक जो है उसका फट्टा सा बना हुआ है, उसके ऊपर वो बैठा होगा, गोश्त बेच रहा होगा। तो ये बंदा खुदा मौला को हुक्म पाते हुए 1 दिरहम हाथ में थामे हुए बाज़ार में चला गया। आवाज़ दी, कुछ दुकानों वालों ने उसे बताया कि वो फ़लाँ सिमत में खरास करके वो फ़लाँ जगह पर जाओगे तो उसकी दुकान वहाँ मौजूद है। तो वो कोफ़ी कहने लगा कि मैं उस सिमत की तरफ चल दिया। जैसे जैसे निशानदेही हुई तो मैंने देखा कि एक जवान, जिसकी उम्र तकरीबन 45-50 साल के दरमियान थी, वो बैठा है और गोश्त काट काट कर सेल कर रहा है। तो मैंने कहा, है बंदा खुदा, मुझे गोश्त चाहिए 1 दिरहम का। तो उसने कहा, है बंदा खुदा, तुमको मैंने देखा नहीं है, तुम किस शहर के रहने वाले हो? तो मैंने कहा कि मैं कोफा का हूँ। तो उसने मुझसे वो दिरहम बाद में थामा और कहने लगा, कौन सा कोफा? वो कोफा जहाँ मेरे आका मौला सरकार अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बैत अक़दस है। तो कोफ़ी कहने लगा, जी हाँ, मैं उसी शहर का रहने वाला हूँ। तो वो मेरा हाथ चूमने लगा, मेरा माथा चूमने लगा, नहायत ही
مسکراہٹ کے ساتھ، نہایت ہی طحینت کے ساتھ، عزت و تعظیم و تکریم کے ساتھ وہ مجھے پیش آنے لگا۔ تو اس نے کہا کہ اے بندہ خدا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک رات کے لیے تم میرے مہمان رہو تاکہ میں تمہاری خدمت کر سکوں، کیونکہ تم مولا امیر کائنات امام المتقیان سرکار علی ابن ابی طالب کے شہر کے رہنے والے ہو، اور مولا کی عزت و حرمت اور دوستی کی وجہ سے میں تجھے اپنے ہاں مہمان ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اے بندہ خدا، میرے ساتھ ایک اور بھی دوست ہے، کیونکہ مولا نے اس کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم میرا تعارف کرانا کہ یا میرا بتانا کہ میرے ساتھ علی ابن ابی طالب بھی ہے۔ تو بہرحال میں شہر کے باہر گیا، وہ کوفی کہتا ہے میں شہر کے باہر گیا، علی بادشاہ کو ساتھ لیا، اس کی دکان پر آئے، اس نے اسی طرح جیسے ہی گوشت پڑا تھا اسے چھوڑا اور میرے ساتھ چل دیا۔ گھر آیا، اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میرے گھر کو سجاؤ، صاف ستھرا کرو۔ صاف ستھرا کرنے کے بعد اس نے کمروں میں قالین بچھائی، قالین کے بعد نہایت ہی نفیس مزاج اس نے بستر لگائے اور ہمیں آنے کے لیے کہا کہ اے علی بادشاہ کے چاہنے والو، اے علی بادشاہ کے شہر کے رہنے والو، مہربانی کیجئے بندہ حقیر اس غریب کے گھر میں تشریف لے آئیے۔ تو ہم چلے گئے، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کے دروازے کے اوپر جو ہے وہ دستک ہوئی، کسی نے آ کر دستک دی۔ تو اس نے آواز دی کہ تم کون ہو؟ تو باہر سے آواز آئی کہ میں بادشاہ کی طرف سے بھیجا ہوا جلاد ہوں، اور بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ علی و حسین علیہ السلام کے ماننے والوں کا خون مجھے درکار ہے، تو تم جاؤ اور اس قصاب کو قتل کر کے اس کا خون لے آؤ، کیونکہ بادشاہ بیمار ہے اور حکیم و اطباء نے اسے یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر علی اور آل علی کے چاہنے والوں کا خون تجھے مل جائے تو اس کے لگانے سے یا اس کے استعمال کرنے سے تم بچ سکتے ہو اور تمہیں زندگی مل سکتی ہے، تو میں اس لیے تمہیں قتل کرنے آیا ہوں۔ تو وہ باہر چلا گیا اور کہنے لگا اے بندہ خدا، میرے ہاں اس وقت 2 مہمان ہیں، تم مجھے اتنی مہلت دے دو کہ صرف ایک شب کی میں خدمت کر لوں، اس کے بعد تم جیسا چاہو گے، میری جان حاضر ہے، تم خون نکال لینا۔ تو اس نے کہا نہیں، بادشاہ نے مہلت نہیں دی ہے، لہٰذا میں تمہارا خون لے کر ہی جاؤں گا۔ تو یہ باتیں چل رہی تھیں اس جلاد کے اور اس قصاب کے درمیان، تو اس کے بچوں نے یہ آواز سن لی۔ اس وقت وہ دونوں بچے باہر بھاگے، باہر جس وقت بھاگ کر آئے تو اس وقت جلاد کی تلوار اس کی گردن پر تھی۔ تو بچوں نے دور سے کہا کہ اے جلاد، ہمارے بابا کو قتل مت کرو، ہم دونوں کو ہی قتل کر لو۔ تو اس وقت وہ دونوں اس کے بیٹوں نے قصاب کی گردن پر آ کر اپنی گردنیں رکھ دیں، تو جلاد نے تلوار چلائی اور دونوں اس کے بچے جو ہے وہ ذبح ہو گئے، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو وہ خون اٹھا کر چلا گیا۔ اب قصاب گھر آیا، کھانا تیار تھا، دسترخوان بچھ گیا تھا، اس کی بیوی نے جو بھی اس کی اوقات بسات میں تھی چیزیں وہ تیار کر دی تھیں کہ ہم مہمانوں کی خدمت کریں۔ تو سرکار علی بادشاہ نے اس قصاب سے کہا کہ اے بندہ خدا، وہ تیرے خوبصورت بیٹے کہاں ہیں؟ میں جب سے ان کو میں نے دیکھا ہے وہ مجھے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ تو قصاب نے کہا کہ مولا وہ باہر کھیلنے چلے گئے ہیں، وہ ابھی نہیں آ سکتے، آپ کھانا تناول فرمائیے۔ تو سرکار علی بادشاہ نے کہا اے قصاب، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو اس وقت کس کے ساتھ بات کر رہا ہے؟ جب تک تمہارے بیٹے نہیں آئیں گے اس وقت تک میں کھانا نہیں تناول کروں گا۔ تو قصاب کی آواز اس کی بیوی نے سنی، تو اس کی بیوی نے اسے بلایا اور کہا کہ اے شوہر نامدار، ہمارے بیٹے کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا اے اللہ کی بندی، ہمارے بیٹوں کو جلاد نے قتل کر دیا، تم خاموش رہو، ہمارے ہاں مہمان ہیں۔ بہرحال یہ قصہ مختصر یوں ہے کہ وہ پھر سرکار علی بادشاہ اور مولا کے اس ساتھ آنے والے کوفی فرد کے پاس گیا ہے۔ تو سرکار علی بادشاہ نے کہا اے فلاں بن فلاں، مجھے پہچانو، میں تمہارا مولا و آقا ہوں، میں علی ابن ابی طالب ہوں، تم جاؤ اپنے بچوں کی لاشوں کو اٹھا کر لے آؤ اور ان کے سروں کو بھی
تو وہ کوفی کہتا ہے کہ کساب نے جس طرح مولا نے حکم دیا اسی طرح وہ لائے، تو ہم نے دیکھا کہ علی بادشاہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کچھ ایسی زبان میں کلام کیا کہ وہ کساب اور کوفی کہتا ہے کہ ہم نہ سمجھ سکے۔ تو ہم نے دیکھا کہ بچے اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے السلام علیکم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ اور وہ جیسے ایک جانور رینگتا ہوا آتا ہے سرکار علی بادشاہ کے حضور، قدموں میں پیش ہوئے، ہاتھوں کا بوسہ لینے لگے، پاؤں کا بوسہ لینے لگے۔ تو اس وقت سرکار علی بادشاہ نے اس کوفی مرد سے کہا کہ اے بندہ خدا، کیا تو ان جیسی محبت رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں مولا، میں ایسی نہیں رکھتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محبت و معرفت و عقیدت اور ولایت کے مقام کے مختلف درجات ہیں۔ جس طرح مولا سرکار رسول کریم نے فرمایا تھا کہ سلمان کو بوذر کے ایمان کا پتہ چل جائے اور بوذر کو سلمان کے ایمان کا، تو یہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں جس طرح مولا علی بادشاہ سرکار یا ان کا گھر کہ وہ سبھی سردار جو ہمارے آقا و مولا ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے امام و پیشوا ہیں، جیسا وہ چاہتے ہیں ہمیں مولا وہ عقیدت و معرفت عطا کرے، پھر ہم فخر و مباحات کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ ہمارے مالک کائنات ایسی ہی مودت عطا فرمائے جس طرح وہ کساب کے بچوں نے مولا کی محبت کے لیے اپنی جان دے دی۔ تو یہ ہے مودت کا ایک عظیم تصدیق شدہ، ایک دلیل شدہ واقعہ۔ مالک کائنات ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہماری حاجات دینی و دنیاوی پوری فرمائے۔ ہمارے اس سلسلے کو اگر آپ پسند کر رہے ہوں تو کمنٹس کیجئے، لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم آپ کو مزید مودت بھرے واقعات بیان کر سکیں۔ محمد وال محمد کا پاک خالق و مالک ہم سے خوش و خرم و شاداں ہو، آمین ثم آمین۔ بحق محمد وال طاہرین، اپنا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔